اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف بہت بڑی بڑی سازشیں بنائی جا رہی ہیں. یہودی ملوث، عیسائی اس میں ملوث، اور ہندو دھرم کے لوگ انتہائی حد تک مسلمانوں کے مخالف ہو چکے ہیں. اور مخالف کیوں ہو رہے ہیں؟ توجہ کیجیے گا. ہمیشہ کچھ لوگ اپنے مذہب کو بدلتے رہتے ہیں. کیا کرتے رہتے ہیں؟ کچھ نہ کچھ بدلتے رہتے ہیں. اب وہ جو بدلتے ہیں تو 5 سالوں کا ایک ڈیٹا جمع ہوتا ہے کہ کون سے کتنے لوگوں نے کون سا مذہب قبول کیا. ایک طرف یہودی، عیسائی، ہندو، نان مسلم وہ یہ راگ الاپتے ہیں کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے. یہ پورے میڈیا اس راگ الاپتا ہے. لیکن وہ انڈیا جو مسلسل مسلمانوں پر دہشت گردی کا لیبل لگاتے لگاتے تھکتا نہیں، 2015 سے 2020 کے اعداد و شمار انڈیا نے نکالے. اور کس چیز کے اعداد و شمار؟ توجہ کیجیے گا کہ کون سے لوگوں نے مذہب چینج کیا تو کون سا قبول کیا. توجہ ہے؟ انہوں نے جو رپورٹ پیش کی ہندوستان کے چینل نے، وہ رپورٹ یہ ہے 2015 سے 2020 تک 5 سالوں میں 5 لاکھ لوگوں نے اپنا مذہب تبدیل کر کے عیسائی مذہب قبول کیا. کتنے 5 لاکھ لوگوں نے کون سا مذہب قبول کیا؟ عیسائی. 4,70,000 لوگوں نے بدھ مت کا مذہب قبول کیا، اور 30,000 لوگوں نے ہندو دھرم کو قبول کیا. کتنے؟ ہندو دھرم کو قبول کرنے والے کتنے؟ اور کتنے سالوں میں؟ 5 سالوں میں 30,000. اب جب انڈیا نے دیکھا کہ 5 سالوں میں عیسائیت کو قبول کرنے والے کتنے ہیں؟ 5 لاکھ. بدھ مت کو قبول کرنے والے 4,70,000. ہندو دھرم کو قبول کرنے والے صرف 30,000. لیکن ان 5 سالوں میں جن لوگوں نے اپنے مذہب کو تبدیل کر کے اسلام کو قبول کیا وہ 13 لاکھ لوگ ہیں. کتنے لوگ ہیں؟ یہ جو پورا میڈیا اسلام کو دہشت گردی کا مذہب قرار دیتا ہے، اب وہ حیران رہ گئے. جسے ہم دہشت گرد کہتے ہیں، وہاں بغیر تلوار کے اور بغیر کسی زد و کوب کے، بغیر پریشرائز کرنے کے، بغیر کسی روب اور دبدبے کے 13 لاکھ لوگوں نے اپنا مذہب قبول کیا. تو پوری دنیا میں یہ پیغام پہنچا کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب نہیں بلکہ اسلام امن کا مذہب. سمجھ آئیے؟ اب انڈیا نے دیکھا کہ مسلمانوں کا پیغام تو جا رہا ہے امن کا. اب اس نے پروپیگنڈے شروع کیے کہ دنیا میں زیادہ تر لوگ ڈرامے دیکھتے ہیں، زیادہ تر لوگ فلمیں دیکھتے ہیں. تو اس نے ایک فلم بنائی دا کشمیر فائلز مسلمانوں کے خلاف. پھر اس نے ایک اور مووی بنائی دا کیرولا سٹوری. اس دا کیرالا سٹوری میں اس نے مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دے دیا. پھر اس کے بعد اس سے کوئی اثر لوگوں پہ نہیں ہوا. اب انہوں نے ایک اور مووی بنائی ہے جس کا نام 72 حوریں ہے، اور اس مووی کو بنا کر وہ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر جو جذبہ جہاد ہے، یہ جذبہ جہاد ہی دہشت گردی ہے. یہ لوگوں کو 72 حوروں کا لالچ دیتے ہیں، اور 72 حوروں کا لالچ دینے کے بعد اسے جہاد کے لیے تیار کرتے ہیں. وہ مر مٹتا ہے. یہ مسلمان حرص و حوث کے پجاری ہیں. یہاں 4 شادیاں کرتے ہیں اور وہاں 72. یہاں کتنی اور وہاں کتنی. یہ تو سیکس میں، بے حیائی میں مسلمان تو سب سے آگے آ گئے. جواب سنیے گا. ہندو دھرم کے مقدس ترین کتاب کا نام مہا بھارت ہے. کیا نام ہے؟ اس کتاب میں شری کرشن، جو ہندو دھرم کے لوگ جسے اپنا دیوتا سمجھتے ہیں، مہا بھارت میں یہ بات لکھی ہے کہ شری کرشن نے 1 شادی نہیں، 4 شادیاں نہیں
72 شادیاں نہیں بلکہ 16,108 شادیاں کی تھیں. کتنی؟ اب میں ہندو دھرم کے لوگوں سے کہتا ہوں ہوش کے ناخن لے کے بتاؤ کہ اس بے حیائی زنا جسے تم کہہ رہے ہو اس میں تم ملوث ہو یا ہم ملوث ہیں؟ یا تو تم نے بات پھیلائی کتنی؟ 72 کی، اور تمہارا کام تو 16,108 تک جا کے پہنچ گیا. لہذا مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کرو، اپنی مذہبی تعلیمات کو پڑھو. جو الزام ہم پہ لگا رہے ہو اس الزام پہ پہلے خود غور کرو، اس کے اندر تو تم ملوث ہو. اور دوسری بات، کون سا ایسا مذہب ہے، کون سا ایسا مذہب ہے جس مذہب کے اندر مرنے کے بعد اگر کوئی شخص دشمن سے لڑتا ہوا مر جائے تو کون سا ایسا مذہب ہے جس میں حوروں کی بات نہیں؟ نام ہی بدل دیتے ہیں نا. ہندو دھرم، میں ہندوستان کے لوگوں سے کہوں گا کہ خدا را ذرا اپنے مذہب کی کتابوں کو پڑھو، اسی مہابھارت کو پڑھو. اسی کے شلوک نمبر 46 کے اندر لکھا ہے کہ جب کوئی شخص دشمن سے لڑتا ہوا مر جاتا ہے تو ہزاروں اپسرائیں، ہم حورے کہتے ہیں، ہندو انہیں اپسرائیں کہتے ہیں، ہزاروں اپسرائیں بھاگتی ہوئی آتی ہیں اس سورما کی طرف اور اسے اٹھا کے اپنی گود پہ لے لیتی ہیں. میں ان سے کہتا ہوں جہاں 72 حوروں کی بات کرتے ہو، جو تمہارے مہابھارت شلوک نمبر 46 کے اندر اپسراؤں کا تذکرہ ہے، بتاؤ وہ کون ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ اپسرائیں حوریں ہی تو ہیں. تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں ہمارے مذہب کا پتہ ہے، ہمیں تمہارے مذہب کی تعلیمات کا پتہ نہیں؟ اور اب انہوں نے دہشت گردی کی انتہا کر دی. اس وقت انہوں نے جو 72 حوریں نامی فلم بنائی اس میں انہوں نے اسامہ بن لادن کو دکھایا، اس میں انہوں نے مولانا مسعود اظہر کو دکھایا، اس میں انہوں نے محترم جناب حافظ سعید صاحب دامت برکاتہم کو دکھایا، اسامہ بن لادن کو دکھایا، اجمل قصاب کو دکھایا، اور دکھانے کے بعد گویا وہ یہ پیش کرنا چاہتے ہیں دنیا کے سامنے کہ یہ لوگ کیا ہیں؟ دہشت گرد ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر مذہب، ہر دھرم اپنے دشمن سے دفاع کرنے کو ہر مذہب نے ترغیب دی ہے. وہ زرتشت کا مذہب ہو، وہ ہندو دھرم ہو، وہ اسلام کا مذہب ہو یا کائنات کا کوئی مذہب ہو، جیسے انہوں نے ترغیب دی ہے ویسے ہمارے مذہب نے بھی ترغیب دی ہے. اور حیران کن بات یہ ہے کہ یہ اس وقت انڈیا خوف زدہ کیوں ہے؟ جہاد کو ہی دہشت گردی کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ غزوہ جہاد سے ڈر چکا ہے. کس سے ڈر چکا ہے؟ غزوہ ہند سے ڈر چکا ہے. حالانکہ اس کے حقائق الگ چیز ہے، لیکن اس کو جب پتا چلا کہ غزوہ ہند ہے، اب وہ ادھر دیکھتا ہے طالبان کی طرف کہ طالبان جنہوں نے سپر پاور کے چھکے چھڑا دیے اور جہاد کا نام لے کر، اب انڈیا خوف زدہ ہے کہ اسی جہاد کی وجہ سے کہیں غزوہ ہند قائم نہ ہو جائے اور کہیں مجھے نیست و نابود نہ کر دیا جائے. پھر وہ اس معاملے کو لے کر عافیہ صدیقی کے کیس کو بھی کھٹائی میں ڈالنا چاہتا ہے. اب وہ خوف زدہ ہے اور ہندو دھرم کے لوگ تو خوف زدہ رہتے ہی ہیں. آپ کو پتا ہے ہمارے پاکستان سے اڑتا ہوا اگر ایک کبوتر بھی ان کے ملک میں چلا جائے ان کی آرمی الرٹ ہو جاتی ہے اور اس کبوتر کو پکڑتے ہیں، پکڑنے کے بعد اسے ذبح کرتے ہیں کہ کہیں اس کے اندر انہوں نے کوئی پرزہ فٹ تو نہیں کر دیا. جب اتنے بزدل لوگ ہوں تو وہ ہر لمحے خوف زدہ ہوتے رہتے ہیں. یہاں سے بچوں کا غبارہ بھی اڑ کر وہاں چلا جائے تو ان کی آرمی الرٹ ہو جاتی ہے کہ دشمن نے کہیں حملہ نہ کر دیا ہو. تو انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام کل بھی زندہ تھا، اسلام آج بھی زندہ ہے، اسلام قیامت تک زندہ رہے گا. جہاد کل بھی تھا، جہاد آج بھی ہے اور انشاءاللہ جہاد قیامت تک بھی زندہ. افسوس اس بات پہ ہے مجھے کہ ہمارے یہاں کون سا ایسا ملک ہے جس نے گستاخی نہ کی ہو؟ ناروے گستاخی کر چکا، انڈیا گستاخی کر چکا، فرانس گستاخی کر چکا، سویڈن گستاخی کر چکا. لیکن ہمارے ارباب اقتدار، ہمارے حکمران پھر بھی جا کے ان کے ساتھ گلے لگتے ہیں، پھر بھی جا کے ان کے سامنے اپنا کشکول گدائی پھیلاتے ہیں. سویڈن نے پہلے گستاخی کی تھی، اس نے عید کے دن، بدھ والے دن اس نے پھر قرآن کریم کو نظر آتش کیا، لیکن ہم نے کوئی احتجاج اس کے خلاف نہیں کیا. اور پھر بالکل اسی طرح فرانس نے گستاخی کی تھی،
یہاں لوگ احتجاج کرتے رہے کہ فرانس کے سفیر کو نکالا جائے، لیکن کوئی جواب نہیں ملا، اور اب ہمارے وزیر اعظم اسی فرانس کے وزیر اعظم کے ساتھ جا کے ملاقات کر رہے ہیں۔ مجھے بتائیے، دال میں کالا نہیں بلکہ پوری دال کالی ہے۔ لوگوں کو جرأت تب ہوتی ہے، کبھی قرآن پر الزام لگاتے ہیں، کبھی جہاد پر دہشت گردی کا لیبل لگاتے ہیں، کبھی مسلمانوں پہ ہرزہ رسائی کرتے ہیں، کبھی قرآن کریم کو نظر آتش کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خود کمزور ہو چکے ہیں، ہمارے ارباب اقتدار ان کے قدموں میں گرے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اسلام پہ بھی حملہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں پہ بھی حملہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے قرآن کی عزت پہ بھی حملہ کرتے ہیں۔ آپ یاد رکھیے، جب تک یہ 27 اسلامی ممالک اکٹھے نہیں ہوں گے، اور جب تک یہ 27 اسلامی ممالک اکٹھے نہیں ہوں گے، 1.5 ارب مسلمان جب تک اکٹھے نہیں ہوں گے، اس وقت تک ہم دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں پوری دنیا کے مسلمانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، 27 اسلامی ممالک کے ارباب اقتدار کو کہنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے سارے اختلافات کو، ساری دشمنیوں کو، سارے عداوات کو بالائے طاق رکھ کے ایک پرچم کے نیچے ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ سویڈن قرآن کو نظر آتش کر کے دکھائے، پھر ہم دیکھیں گے ناروے میرے پیغمبر کی گستاخی کر کے دکھائے، اس لیے کہ اب ہم اختلافات کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو یہ گستاخی کرنے کی جرت ہوتی ہے۔